فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، آج یہ مسلسل چوتھا جمعہ ہے کہ ہم اور آپ اجتماعی طور پر جمعہ کی ادائیگی سے محروم ہیں. یہ وبا، یہ بیماری جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس بیماری سے، اس وبا سے ہمیں نجات دے دے. بلکہ دن کا کوئی حصہ خاص کرنا چاہیے کہ ہم اگر ہر وقت دعا نہیں کر سکتے تو کوئی خاص وقت متعین کریں، اس میں اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اس پریشانی اور دیگر پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں. ایک لاک ڈاؤن کے بعد دوسرا لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. سماج اور معاشرے کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے جو کیفیت ہے اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. کہ دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جن کے لیے راشن کا انتظام کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہو گیا ہے. ان حالات سے کیسے نپٹا جائے اور اسلام کی تعلیمات میں کیا رہنمائی موجود ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. ایک لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایثار و قربانی، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا. ہمیں ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسرے ضرورت مند کے لیے اس کو پیش کر دینا، اس کا نام ایثار ہے، اسی کا نام قربانی. کہ ضرورت رہتے ہوئے دوسری کی مدد کر دینا.
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھروں میں معلوم کراتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے یا نہیں. تمام گھر سے ایک ہی صدا، ایک ہی جواب آتا ہے، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ اور نہیں. نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی بیویوں کی جانب سے جواب آتا ہے، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما. قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پانی کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کھجور کی دنیا تھی، کھجور بھی نہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون ہے جو اس مہمان کی ضیافت کرے آج کی رات؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس مہمان کی ضیافت میں کرنا چاہتا ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. صحابی رسول ان کو لے کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اولاً ذکر کرتے ہیں کہ نبی کا مہمان آیا ہے، اور دوسری اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے. بیوی کا جواب ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اتنی ہی چیزیں موجود ہیں جتنے میں آج گھر کے جو بچے ہیں ان کا پیٹ بھرا جا سکے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی کچھ نہیں. مہمان آیا ہے، گھر میں اتنی مقدار میں چیزیں موجود ہیں جو بچوں کو کھلا کے سلایا جا سکتا ہے. میاں بیوی بھوکے رہیں گے، یہ کیفیت ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کیجیے، بچوں کو بہلا لیجیے، وہ کھانا مانگے تو پھسلا کر کے ان کو سلا دیجیے، اور پھر وہ کھانا تیار کیجیے. مہمان کو جب میں بلاؤں گا دسترخوان پر تو میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں گا. ایسے وقت میں تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں، اور وہ تنہا کھائیں تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے. چنانچہ اس پلاننگ پر عمل کیا گیا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے شوہر نے کہا، انصاری صحابی نے کہا، ان کی بیوی نے ویسے ہی عمل کیا. بچوں کو بھوکا سلایا، کھانا جو تھا تیار کیا، پیش کیا گیا، دسترخوان پہ بیٹھے، اور ایسی صورت میں چراغ کو بجھا دیا گیا. مہمان کے سامنے یہ ظاہر کیا گیا کہ مہمان کے ساتھ میزبان کھا رہا ہے، اور مہمان نے کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا. یہ خبر کسی کو نہیں. اندھیرے میں یہ کام ہوا تھا، صرف صحابی رسول کو، ان کی بیوی کو یہ بات معلوم تھی. لیکن یاد رکھیے، ہم کتنا بھی اپنے کاموں کو چھپا کے کریں، اللہ کی نگاہ سے ہم پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صحابہ رسول مہمان کو لے کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، لقد عجب اللہ لصنیعکما بضیفکما اللیلہ، کہ اللہ رب العالمین خوش ہو گیا تمہارے اس عمل سے جو رات میں تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے. یہ روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، آج کے حالات پر اس حدیث کو فٹ کریں، اس واقعے کو فٹ کریں، حالات کا جائزہ لیں. آج بھوک کا معاملہ ہے،
لوگ پریشان حال ہیں، ان کے بھوک کا معاملہ ہے، ان کے گھروں میں کھانے کا نہیں۔ مسلمانوں سب سے پہلی نصیحت یہ واقعہ ہمیں یہ دیتا ہے کہ جب جو ہے ایسے حالات میں ہمارے یہاں کھانے پینے کا نہ ہو، پریشانی کا عالم ہو، راشن ختم ہو جائے، ان بھائیوں کے لیے خاص طور سے جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا بے روزگاری کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا حال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو گیا ہے کہ 9 گھر ہیں، ہر گھر سے ایک صدا آتی ہے، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اللہ کی قسم میرے گھر میں صرف پانی ہے۔ آپ کے آج جتنے بھی گھر ہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، یا ممکن ہو ایسے کچھ گھر پائے جائیں، لیکن سب کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں۔ کم از کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو سن کر کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، اکثر و بیشتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ کھانے کا کچھ نہیں رہا، وقت نہیں ہے، اس کی جانب اشارہ ہی کافی ہے کہ اکثر و بیشتر آپ کے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں رہتا تھا۔ لہذا ان بھائیوں کے لیے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے یا معمولی ہے یا کم ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلے میں خوش ہیں، اور کم از کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گھر ہمارا گھر ہو گیا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، جن کے پاس ہے ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر کے ایسے بھائیوں کا تعاون کریں، ایثار کریں، قربانی کریں۔ یہاں لفظ ایثار کیا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں انہی واقعے کی روشنی میں یہ آیت کریمہ بھی نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومنین و صحابہ کرام کی مثال یہ ہے، ان کی صفات یہ ہے کہ اپنی ضرورت رہتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ لہذا مسلمانوں، اگر سماج میں بھوکمری کا معاملہ ہے، لوگ پریشان حال ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو کم از کم اسلامی معاشرے میں تو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج میں کوئی آدمی بھوکا سو جائے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرے۔ یہاں 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایکسٹرا موجود ہے، زائد موجود ہے، بہت زیادہ اللہ نے نواز رکھا ہے، تو اپنے ہاتھ کو انہیں روکنا نہیں چاہیے، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مال ہے، بلکہ اس کو خرچ کریں اور دوسروں کو کھلائیں، بھوکوں کو کھلائیں، ان کے بھوک کو مٹائیں، آگے بڑھیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہے لیکن اتنا ہی جتنے میں ان کے گھر کا کام چل سکتا ہے، ان کے بچوں کا کام چل سکتا ہے، میاں بیوی کا کام چل سکتا ہے، 1 ہفتے کا راشن ہے، 15 دن کا راشن ہے، 2 دن کا راشن ہے، ان کے لیے یہاں اصل معاملہ ہے کہ ان جس طریقے سے ان مالداروں کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس کم ہے، ان کو بھی اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے اور پڑوسی میں نہیں ہے، اس کے یہاں کچھ نہیں ہے، تو اپنا ایک ہی وقت کھائیے، دوسرے وقت کا انہیں دے دیجئے، یا ایک ہی وقت ہے۔ ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ ہے مسلمانوں، اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، نبی کے اقتداء کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر ہمارے گھر میں ایک ہی وقت کا کھانا ہے اور ضرورت مند موجود ہے تو کوشش کرو مل بیٹھ کے کھا لو، کسی لوگوں کو بھوکا مت سونے دینا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اول یہ تھا کہ اگر کوئی مزدور، کوئی پریشان حال ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو اس اعتبار سے صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گھر ہمارا گھر ہوا ہے اس معاملے میں، اور ہم خوش ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس ہے وہ ایثار و قربانی کریں، ایک وقت کا بھی ہے تو کوئی ضرورت مند آ جائے تو بچانے کی فکر نہ کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیکی اور خیر کا یہ کام کرتے وقت دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، تصویریں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں کام کیجیے، اللہ رب العالمین عزت بھی دے گا، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ جب یاد رکھیے، جب ہم اس کو نیکی کی حیثیت سے کریں گے، چھپا کے کریں گے، تو اس میں لذت آئے گا، اس میں مزہ آئے گا،
صحابی رسول نے کام کیا تھا، کسی کو نہیں بتایا ہے، تنہائی میں کام کیا ہے، اندھیرے میں کام کیا ہے، میاں بیوی واقف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ عزت بھی دے گا، اللہ نیکی بھی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نوازنے والا ہے۔ یہ تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ یہ کام کریں، اور یاد رکھیے جس دن ثواب کی نیت سے ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو ان کام کو کرنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں ڈر نہیں ہوگا، ہمیں خوف نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم خود بھوکے رہ کر کے کسی کو کھلائیں گے، یاد رکھیے اس دن جو ہے ہمیں اس معاملے میں تکلیف نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں، بلکہ خوشی یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا ہے۔ یہ مختصر سی باتیں یہ کرنا ضروری ہے کہ جس سماج کے اندر یہ مزاج بن جائے وہ سماج بھوکا نہیں رہ سکتا، اور جس دین کے اندر یہ باتیں موجود ہوں اس دین کے ماننے والوں کے آس پڑوس کے لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا ہم خود اپنے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے نصیحت ہے کہ ان تینوں باتوں پر عمل کریں کہ اول کہ اگر کسی کے یہاں کم ہے یا راشن ختم ہو رہا ہے، بچوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو تھوڑا سا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا اور اللہ کے فیصلے برادی رہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہے تو آگے بڑھیں، لوگوں کو کھلائیں، قربانی دیں کہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے، کل کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آج کیا ہوگا ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد سے قدم بڑھائیے۔ اور تیسرا یہ کہ تمام کام نیکی سمجھ کے کیجیے، خلوص سے کیجیے، تنہائی میں کیجیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے ایک بار الہ تو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، جو کچھ بھی ہم محنت کر رہے ہیں، جو بھائی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین کو حوصلہ دے، ان کو قوت دے، ان کے حوصلے میں اضافہ فرما، الہ العالمین کے اندر خلوص پیدا فرما، اور اسی طریقے سے آگے بھی اس معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ پیچھے ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ آگے بڑھیں اور سماج و معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے، اس بے روزگاری سے، ایک بندی سے الہ العالمین ہمیں نجات دے دے، ہمارے کاروبار کو دوبارہ چالو کر دے، الہ العالمین اس میں برکت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین تمام جو مریض ہیں وہ تمام کے تمام کو تو شفا دے، کسی بھی مرد کے، کسی بھی دین کے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، جتنے بھی مریض ہیں الہ العالمین تمام مریضوں کو تو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر دے۔ آمین تقبل رب العالمین۔